السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت کے نشے میں اندھے شوہر نے اپنی وفادار بیوی کو امیر عورت کی خاطر طلاق دے کر خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا۔ عورت در در کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی اپنا پرانا صندوق لے کر کرائے کے ٹوٹے ہوئے مکان میں پہنچی۔ رات کو جب اس نے اپنا پرانا صندوق کھولا تو اس کے اندر سے ایک ایسا کاغذ نکلا جسے دیکھ کر وہ سجدے میں گر گئی، کیونکہ آسمان پر چھائے سیاہ اور گہرے بادل کسی بھیانک طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہے تھے، اور رات کی تاریکی اس قدر گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، مگر شہر کے اس انتہائی پسماندہ اور غریب علاقے کے ایک خستہ حال کرائے کے مکان میں بیٹھی زینب کے اندر جو طوفان برپا تھا، اس کے سامنے باہر کی گرج چمک اور بارش کی شدت محض ایک معمولی سا تماشا لگ رہی تھی۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی کے کنارے پر بت بنی بیٹھی تھی، اور اس کی پتھرائی ہوئی نظریں اپنے سامنے رکھے اس بوسیدہ، دیمک زدہ اور پرانے لکڑی کے صندوق پر جمی ہوئی تھی، جو اس کی پچھلی زندگی کی واحد نشانی بچا تھا۔ اس کے گرد پھیلی ہوئی تاریکی اور ویرانی دراصل اس کی اپنی روح کی ویرانی کا عکس تھی، جس میں اب نہ کوئی امید باقی تھی اور نہ ہی کوئی روشنی کی کوئی کرن نظر آ رہی تھی۔ بارش کا پانی اس خستہ حال کمرے کی چھت سے ٹپک ٹپک کر اس کے وجود کو مزید سرد کر رہا تھا، لیکن زینب کو اپنے جسم پر پڑنے والے ان برفیلی بوندوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے دل کے پر جو خنجر چلے تھے ان کے زخم اتنے گہرے اور تکلیف دہ تھے کہ جسمانی اذیت ان کے سامنے بالکل ہیچ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک ایسی شدید اور ہولناک نفسیاتی کشمکش کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی، جہاں انسان کو اپنا وجود ایک بے معنی اور بے مقصد لگنے لگتا ہے، اور جہاں ماضی کی تمام یادیں ایک عذاب بن کر روح کو نوچنے لگتی ہیں۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ تمام مناظر کسی پرانی اور دردناک فلم کی طرح ایک ایک کر کے چل رہے تھے، جنہیں وہ بھلانا چاہتی تھی، مگر اس کے دماغ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہے تھے۔ اسے وہ دن شدت سے یاد آ رہے تھے جب وہ ایک نئی نویلی دلہن بن کر کامران کی زندگی میں چلی آئی تھی۔ اس وقت کامران کے پاس نہ تو کوئی دولت تھی، نہ کوئی رتبہ، اور نہ ہی کوئی بڑا مکان۔ وہ ایک معمولی سی فیکٹری میں ایک ادنیٰ سے مزدور کے طور پر کام کرتا تھا، اور اس کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ مہینے کے آخری دنوں میں ان کے گھر کا چولہا بھی بامشکل ہی جل پاتا تھا۔ مگر زینب نے اس غربت اور افلاس کے دور میں بھی کبھی اپنے ماتھے پر شکن نہیں آنے دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر محنتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہر حال میں کھڑی رہنے کا عہد کر چکی تھی۔ وہ دن بھر گھر کے کام کاج کرتی، لوگوں کے کپڑے سی کر کچھ اضافی پیسے کماتی، تاکہ کامران کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اس کی بیوی اس کی کمائی سے ناخوش ہے۔ اسے وہ دردناک دوپہر آج بھی یاد تھی، جب کامران نوکری سے نکالے جانے کے بعد سر پکڑ کر گھر کے صحن میں بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا، اور مایوسی نے اس کے پورے وجود کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا ختم ہو گئی ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے حالات نہیں بدل سکے گا۔ تب زینب نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر خاموشی سے اپنے جہیز کی وہ آخری سونے کی چوڑیاں، جو اس کی مرحوم ماں کی آخری اور سب سے قیمتی نشانی تھی، اپنے ہاتھوں سے اتار کر کامران کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ اس وقت زینب کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ وہ چوڑیاں صرف سونا نہیں تھی بلکہ اس کی ماں کی یادوں کا ایک انمول خزانہ تھی۔ لیکن اس نے اپنے شوہر کی عزت نفس اور اس کے مستقبل کی خاطر اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دی تھی، اور اسے یقین دلایا تھا کہ ان چوڑیوں کو بیچ کر وہ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کرے۔ خدا ان کی محنت
اور نیت میں ضرور برکت دے گا۔ کامران نے اس وقت روتے ہوئے زینب کے ہاتھ چومے تھے اور قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اس کی اس عظیم قربانی اور احسان کو مرتے دم تک نہیں بھولے گا، اور ایک دن وہ جب کامیاب ہو جائے گا تو اسے دنیا کی ہر خوشی اور ہر آسائش لا کر دے گا۔ زینب نے ایک سچی اور وفاشار مشرقی عورت کی طرح ان وعدوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا، کیونکہ اس کے لیے کامران ہی اس کی کل کائنات تھا۔ اس کی محبت، اس کا غرور، اس کا مان، سب کچھ اس کا شوہر ہی تھا۔ وقت نے کروٹ لی اور زینب کی وہ بے لوث قربانی اور اس کی راتوں کی دعائیں رنگ لائیں۔ کامران کا وہ چھوٹا سا کاروبار جو اس نے چوڑیوں کے پیسوں سے شروع کیا تھا، دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہر کے بڑے اور نامور تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ ان کا کچی اینٹوں کا وہ چھوٹا سا مکان جس میں انہوں نے غربت کے دن کاٹے تھے، اب ایک عالی شان اور پرتعیش بنگلے میں بدل چکا تھا، اور اس کی ٹوٹی ہوئی سائیکل کی جگہ اب شہر کی مہنگی ترین گاڑیوں نے لے لی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اس بے تحاشا دولت اور عروج کے ساتھ ساتھ کامران کی شخصیت میں تکبر، غرور اور خود غرضی کا زہر بھی خاموشی سے شامل ہونے لگا۔ زینب جو اب بھی اسی سادگی اور پرانی روایات میں قید تھی، اور جس کے دل میں اب بھی وہی پرانی محبت اور مروت زندہ تھی، کامران کو اپنے نئے اور جدید لائف سٹائل کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ محسوس ہونے لگی۔ زینب کی سادگی جو کبھی کامران کو بہت بھاتی تھی اور جس کی وہ قسمیں کھاتا تھا، اب اسے اپنے نئے امیر دوستوں اور بزنس پارٹنرز کی محفلوں میں باعث شرمندگی لگنے لگی تھی۔ وہ زینب کو ہر وقت اس کے لباس، اس کے بولنے کے انداز اور اس کی سادگی پر طعنے دینے لگا تھا۔ زینب اکثر کامران کے رویے میں آنے والی اس سرد مہری کو محسوس کرتی تھی اور راتوں کو چپ کے روتی تھی۔ وہ کبھی محسوس کرتی تھی کہ کامران کے کپڑوں سے اب کسی اجنبی اور انتہائی مہنگی عطر کی خوشبو آنے لگی ہے، اس کے فون پر رات گئے میسیجز آتے ہیں، اور وہ اب گھر میں کم اور باہر کی رنگینیوں میں زیادہ وقت گزارنے لگا ہے۔ لیکن زینب اپنے دل میں پیدا ہونے والے ہر شک کو یہ سوچ کر دبا دیتی تھی کہ کامران اس کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے کامران کے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ مگر اس کا یہ یقین اور اس کی یہ معصومیت اس وقت ریت کی دیوار ثابت ہوئی جب اس کہانی میں سارہ کا داخلہ ہوا۔ سارہ ایک انتہائی امیر باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی مغرور اور ظاہری حسن و جمال سے آراستہ عورت تھی، جس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف اپنی بے پناہ دولت کی نمائش کرنا اور لوگوں کو اپنے اشارے پر نچانا تھا۔ کامران جب ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں سارہ سے ملا تو وہ سارہ کی اس جھوٹی چمک دمک، اس کے ماڈرن انداز اور اس کے خاندانی رتبے سے بری طرح مرعوب ہو گیا۔ سارہ بہت جلد بھانپ گئی کہ کامران دولت کا بھوکا ہے اور وہ اس کے حسن کے جال میں آسانی سے پھنس سکتا ہے۔ اس نے بہت ہوشیاری اور مکاری سے کامران کی نفسیات سے کھیلنا شروع کیا۔ اس نے کامران کو یہ احساس دلانا شروع کیا کہ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کے طور پر زینب جیسی ان پڑھ، گنوار اور سادہ مزاج عورت کے ساتھ بالکل نہیں جچتا، اور یہ کہ اگر کامران اس جیسی ماڈرن اور امیر عورت سے شادی کر لے تو وہ بزنس کی دنیا میں راتوں رات مزید بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کامران جو پہلے ہی دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا اور اپنی بنیادی اور اپنا ماضی مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا، سارہ کی ان زہریلی مگر میٹھی باتوں میں پوری طرح آ گیا، اور اس کے بعد زینب سے اس کا رویہ دن بدن سرد، ظالمانہ اور ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا۔ زینب اپنے ٹوٹتے ہوئے
گھر کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی رہی، وہ کامران کے ہر ظلم و ستم کو سہتی رہی، اس کی ہر کڑوی کسیلی باتوں کو خندۂ پیشانی سے برداشت کرتی رہی، اور راتوں کو مصلے پر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتی رہی کہ اس کا کامران کسی طرح اس کی طرف واپس لوٹ آئے۔ لیکن تکبر اور ہوس کے اندھے کنویں میں گرنے والے اتنے آسانی سے ہدایت کا راستہ نہیں پاتے۔ اور پھر زینب کی زندگی میں وہ قیامت خیز اور سیاہ ترین رات آ گئی جس کا اس نے اپنے بھیانک ترین خوابوں میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ کامران نے زینب کو اپنے بنگلے کے عالی شان ڈرائنگ روم میں بلایا، جہاں سارا پہلے سے موجود ایک فاتحانہ اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر براجمان تھی۔ اس کے چہرے پر ایک غرور تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ کامران کی آنکھوں میں زینب کے لیے نہ کوئی مروت تھی، نہ کوئی لحاظ، اور نہ ہی پرانے دنوں کی کوئی بھی یاد۔ اس نے انتہائی سرد مہری سے اور بے حسی اور ایک درندے کے جیسے شفقت کے ساتھ زینب کی طرف دیکھتے ہوئے اعلان کیا کہ اب اس گھر میں اور اس کی زندگی میں زینب کی کوئی ضرورت اور کوئی جگہ باقی نہیں رہی، کیونکہ سارا اس کی نئی شریک حیات بننے والی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ کوئی پرانی دقیانوسی اور بیکار چیزیں اس گھر میں رہیں۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ زینب کو طلاق دے رہا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ تیز دھار خنجر تھے، جو زینب کے سینے میں اترتے چلے گئے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ایک بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کی سماعت سائیں سائیں کرنے لگی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور وہ پیروں تلے سے وہ زمین پوری طرح کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی جسے اس نے اپنے خون پسینے اور اپنی قربانیوں سے سینچا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے کامران کے ہاتھ جوڑے اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ اسے اپنے ماضی کے وہ مشکل ترین دن یاد دلائے جب وہ دونوں بھوکے پیٹ سوتے تھے۔ اسے ان چوڑیوں کا واسطہ دیا جو اس نے اس کے مستقبل کے لیے قربان کر دی تھی۔ اسے خدا کا خوف دلایا اور التجا کی کہ وہ اسے اس طرح بے سہارا اور تنہا نہ چھوڑے۔ لیکن دولت، ہوس اور سارا کے حسن نے کامران کے دل پر ایسا بھاری پتھر رکھ دیا تھا کہ اس پر زینب کے کسی آنسو، اس کی کسی سسکی اور اس کی کسی بھی التجا کا کوئی ادنا سا بھی اثر نہیں ہوا، اور اس نے انتہائی بے دردی سے زینب کو جھٹکا دیتے ہوئے ماربل کے ٹھنڈے فرش پر گرا دیا، اور انتہائی حقارت اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ تمہاری اوقات صرف اس پرانے بوسیدہ اور گھٹیا صندوق جتنی ہے جو تم اپنے جہیز میں اپنے اس غریب ماں باپ کے گھر سے لائی تھی۔ جاؤ اور اس کچرے کو اٹھاؤ اور میری نظروں سے اور میرے اس عالی شان محل سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ زینب کے لیے یہ الفاظ اس کی روح کو چھلنی کر دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ بے یقینی اور شدید صدمے کی حالت میں کامران کو دیکھ رہی تھی، جو اب سارا کا ہاتھ پکڑے اسے بے دردی سے گھر کا باہر کا راستہ دکھا رہا تھا۔ زینب خاموشی سے اٹھی، اس کے آنسو اب حیرت انگیز طور پر تھم چکے تھے، اور ان کی جگہ ایک شدید اور گہرے صدمے نے لے لی تھی جس نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے اس کمرے میں چلی گئی جہاں اس نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے تھے، اور اپنا وہ پرانا لکڑی کا زنگ آلود صندوق جس میں اس کے چند پرانے سوتی کپڑے رکھے تھے گھسیٹتی ہوئی اس عالیشان محل کے مرکزی دروازے سے باہر نکل آئی، جس کی ایک ایک قیمتی اینٹ اور جس کی ہر ایک آسائش اس کی قربانیوں کی خاموش گواہ تھی۔ باہر نکلتے ہی تیز اور طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی اس بے گناہ عورت کی بے بسی اور اس پر ہونے والے ظلم پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہو۔ سرد ہوا کے
تندو تیز جھونکے اس کے وجود کو مسلسل چھلنی کر رہے تھے، لیکن اس کے اندر بے وفائی اور دھتکارے جانے کی جو آگ جل رہی تھی وہ اسے کسی بھی بیرونی سردی یا تکلیف کا احساس نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح سڑکوں پر اپنا بھاری صندوق گھسیٹتی ہوئی ماری ماری پھرتی رہی۔ اس نے اپنے چند قریبی رشتہ داروں کے دروازے بھی کھٹائے، اس آس امید پر کہ شاید کوئی اسے ایک رات کے لیے پناہ دے دے، لیکن کامران کی بے پناہ دولت، اس کے اثر و رسوخ اور معاشرے کے خوف کی وجہ سے سب نے اپنے دروازے اس مظلوم عورت پر سختی سے بند کر دیے تھے۔ معاشرے کی بے حسی، مفاد پرستی اور انسانیت سوز رویے کا یہ بھیانک چہرہ زینب اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی قریب سے دیکھ رہی تھی۔ رات کے اس پہر جب درندے اور جانور بھی اپنے غاروں اور بلوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک انتہائی شریف، بے آسرا اور مظلوم عورت سڑکوں پر اپنا پرانا صندوق گھسیٹتی ہوئی محض ایک چھت کی تلاش میں پاگلوں کی طرح بھٹک رہی تھی۔ مسلسل چلنے اور ٹھوکریں کھانے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں بڑے بڑے چھالے پڑ چکے تھے، جن سے اب خون رسنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کا جسم تھکن اور نڈھالی کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ بالآخر چلتے چلتے اور ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہ رات کے پچھلے پہر شہر کے ایک انتہائی پسماندہ کچی آبادی والے غریب علاقے میں جا پہنچی، جہاں ایک رحم دل بوڑھی عورت نے اس کی یہ دردناک حالت زار دیکھ کر اس پر ترس کھایا اور اسے اپنے ٹوٹے ہوئے مکان کا ایک چھوٹا سا خستہ حال اور تاریک کمرہ چند روپیوں کے عوض کرائے پر دے دیا۔ یہ کمرہ کیا تھا؟ بس چار بسیدہ دیواریں تھیں جن کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ کر گر چکا تھا اور جن میں سے سیلن کی بدبو آ رہی تھی، اور چھت اتنی خستہ اور کمزور تھی کہ بارش کا پانی کئی جگہوں سے قطروں کی صورت میں اندر فرش پر ٹپک رہا تھا۔ زینب نے اپنا وہ بھاری صندوق اس گیلے اور بدبودار فرش پر رکھا اور خود ایک کونے میں گھٹنوں میں اپنا سر دے کر دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ اس وقت اسے اپنی تنہائی، اپنی بے بسی اور اپنی قسمت کی ستم ظریفی کا اتنی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بار بار اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی کہ کیا واقعی وفا کا اور سچی محبت کا صلہ یہی ہوتا ہے؟ کیا انسان کی ساری زندگی کی قربانیاں اور اس کی ساری نیکیاں صرف ایک طلاق کے ظالمانہ لفظ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جاتی ہیں؟ اس کی نفسیاتی کشمکش اور الجھن وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے خود کو کوسنے لگتی کہ شاید اسی کی ذات میں کوئی بہت بڑی کمی تھی، شاید وہ کامران کے اعلیٰ معیار پر پورا نہیں اتر سکی، شاید اسے بھی سارا کی طرح مکار اور چلاک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پھر اگلے ہی پل اس کی مشرقی غیرت جاگ اٹھتی اور وہ خود کو تسلی دیتی کہ نہیں، اس نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ بے وفائی اور ظلم تو کامران نے کیا ہے، اور اس کا حساب خدا ایک نہ ایک دن ضرور لے گا۔ سردی کی شدت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے تحاشا اضافہ ہو رہا تھا، اور باہر بارش تھی کہ کسی صورت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گیلے اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے کپڑوں میں سکڑ کر بیٹھی زینب کا جسم اب سردی سے بری طرح سے کانپنے لگا تھا، اس کے دانت بجنے لگے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید اس پرانے صندوق میں کوئی پرانی گرم چادر یا کوئی ایسا موٹا کپڑا مل جائے جس سے وہ خود کو ڈھانپ کر اس ظالم اور سرد رات کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور سن ہوتے ہوئے ہاتھوں سے اس صندوق کی زنگ آلود اور سخت چٹختی کو پوری طاقت لگا کر کھولا۔ صندوق کے ڈھکن کے کھلتے ہی ایک عجیب سی پرانی یادوں میں بسی ہوئی اور کپڑوں کی بند مہک اس چھوٹے سے سیلن زدہ کمرے میں پھیل گئی۔ اس نے اپنے ان پرانے اور بوسیدہ کپڑوں کو الٹ
پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی وہ ان کپڑوں میں کسی چادر کو تلاش کر رہی تھی۔ صندوق کی بالکل آخری تہہ تک پہنچتے پہنچتے اچانک اس کے ہاتھ کپڑوں کے نیچے کسی سخت اور ہموار چیز سے جا ٹکرائے۔ اس نے حیرت سے کپڑے اٹھا کر غور سے دیکھا تو وہاں صندوق کی لکڑی کی تہہ کے بالکل ساتھ چپکا ہوا ایک پرانا لیکن انتہائی محفوظ براؤن رنگ کا چمڑے کا موٹا لفافہ رکھا تھا۔ زینب ایک لمحے کے لیے شدر رہ گئی، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے پچھلے کئی سالوں میں کبھی ایسا کوئی چمڑے کا لفافہ اپنے صندوق میں نہیں رکھا تھا۔ اس کا دل اچانک ایک انجانے خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے تحت تیزی سے دھڑکنے لگا، اور اس کے تھکے ہوئے ذہن میں بے شمار سوالات ابھرنے لگے کہ یہ پراسرار لفافہ یہاں اس صندوق کی تہہ میں کیسے آ گیا، اسے کس نے یہاں چھپایا، اور اس کے اندر ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے جو اتنی احتیاط سے رکھا گیا تھا۔ اس نے بہت احتیاط اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اس چمڑے کے لفافے کو باہر نکالا اور اس پر لگی ہوئی پرانی مہر کو توڑ دیا۔ لفافے کے اندر ایک پرانا زرد پڑ چکا اور کئی جگہوں سے طے کیا ہوا ایک قانونی کاغذ رکھا تھا۔ زینب نے اس تاریک کمرے میں جلتے ہوئے انتہائی مدھم اور بار بار ٹمٹماتے ہوئے پیلے بلب کی روشنی میں اس زرد کاغذ کو کھولا اور اس پر لکھی ہوئی باریک تحریر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جو اس کی نظریں ان سیاہ الفاظ پر تیزی سے دوڑ رہی تھیں، اس کے چہرے کے تاثرات ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ حیرت انگیز طور پر بدل رہے تھے۔ شدید حیرت، گہرا صدمہ، اور پھر ایک ایسی ناقابل یقین اور حیرت انگیز سچائی اس پرانے کاغذ کے ہر ایک حرف اور ہر ایک سطر میں چھپی تھی، جس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس کی آنکھیں جو مسلسل رونے کے بعد آنسوؤں سے مکمل طور پر خشک ہو چکی تھی، اچانک ایک بار پھر بری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ لیکن اس بار یہ آنسو کسی دکھ، درد یا بے بسی کے نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سی کیفیت، ایک غیبی مدد اور خدائی انصاف کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے تھے۔ اس زرد کاغذ پر لکھی ہوئی وہ طویل تحریر پڑھنے کے بعد اس کے بے جان ہاتھوں سے وہ چمڑے کا لفافہ چھوٹ کر گیلے زمین پر گر پڑا۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی کی ایک زبردست لہر دوڑ گئی، اور وہ بے ساختہ اپنے گھٹنوں کے بل اس ٹوٹے ہوئے فرش پر گر گئی۔ اس نے اپنا سر اس گیلے، ٹھنڈے اور بدبودار فرش پر رکھ دیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں ایک انتہائی طویل اور پرسکون سجدے میں چلی گئی۔ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے مسلسل صرف اور صرف شکر اور حمد کے الفاظ نکل رہے تھے، اور اس کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آوازیں اس ٹوٹے ہوئے اور ویران کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی، کیونکہ اس ایک پرانے کاغذ نے پلک جھپکتے ہی اس کی تباہ اور لٹی ہوئی دنیا کا پورا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا، اور اسے اس بات کا مکمل یقین دلا دیا تھا کہ قدرت کی لاٹھی بے شک بے آواز ضرور ہوتی ہے، لیکن جب وہ پڑتی ہے تو اس کی ضرب اتنی سخت اور اتنی کاری ہوتی ہے کہ بڑے بڑے فرعونوں کا غرور مٹی میں مل جاتا ہے۔ اب زینب کو وہ بوسیدہ صندوق کوئی بوجھ یا کچرا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی خزانہ لگ رہا تھا، جس نے اس کی زندگی کی سب سے تاریک رات میں اس کی قسمت کا وہ بند دروازہ کھول دیا تھا، جس کی چابی وہ کاغذ تھا جو اب اس کے سامنے فرش پر پڑا اس کی تقدیر کے بدلنے کا اعلان کر رہا تھا۔ وقت کا بے رحم اور خاموش پہیہ اپنی مخصوص اور اٹل رفتار سے گھومتا رہا، اور پلک جھپکتے ہی 5 طویل اور کھٹن سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں دنیا کے کئی رنگ بدلے، کئی موسم آئے اور چلے گئے، اور کئی فرعونوں کے تکبر خاک میں مل کر نشان عبرت بن گئے۔ کامران، جس نے دولت کے عارضی نشے اور سارہ کے ظاہری حسن کے سحر میں
مکمل طور پر اندھا ہو کر اپنی وفاشار اور مخلص بیوی کو زینب کو ایک کچرے کے حقیر ڈبے کی طرح اپنے گھر اور اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ اب بظاہر اسی عالیشان اور پرتعیش محل میں رہ رہا تھا، لیکن اس کی اندرونی زندگی کسی پرتعیش اور سلگتے ہوئے جہنم سے کم نہیں تھی۔ سارا جس کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنا ضمیر اور اپنا ماضی بھی داؤ پر لگا دیا تھا، اب اپنا اصلی اور انتہائی بھیانک چہرہ پوری طرح دکھا چکی تھی۔ وہ ایک انتہائی مکار، لالچی اور خود غرض عورت تھی، جس کا مقصد کبھی بھی کامران کی ذات سے سچی محبت کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کی گدھ جیسی تیز نظریں کامران کی ان فیکٹریوں، ان جائیدادوں اور اس بینک بیلنس پر جمی ہوئی تھی جو دراصل اس نے زینب کی خاموش قربانیوں اور اس کے بیچے گئے جہیز کی بدولت کھڑی کی تھی۔ سارا نے بڑی ہوشیاری، مکاری اور گہری نفسیاتی چالوں سے کامران کو اپنے حسن اور اپنی جھوٹی محبت کے جال میں ایسا بری طرح جکڑا کہ کامران، جس کا اپنا کبھی ایک روب اور دبدبا ہوا کرتا تھا، وہ اب مکمل طور پر سارا کے اشاروں پر ناچنے والی ایک بے بس اور کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا۔ سارا نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسے اپنے امیر، با اثر اور ماڈرن دوستوں کی محفلوں میں اس قدر احساس کمتری کا شکار کیا کہ کامران اپنا ہر فیصلہ، اپنی ہر سوچ اور اپنا ہر عمل سارا کی مرضی کے تابع کرنے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ سارا کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر سارا اسے چھوڑ گئی تو وہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس شدید نفسیاتی دباؤ اور خوف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ سارا نے قانونی داؤ پیچ، وکیلوں کی ملی بھگت اور جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لے کر کامران کی ساری جائیداد، فیکٹریاں اور بینک بیلنس ایک ایک کر کے اپنے نام منتقل کروانا شروع کر دیا۔ کامران، جو سارا کی نام نہاد محبت اور اس کے حسن کا مکمل غلام بن چکا تھا، بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر کوئی سوال کیے آنکھیں بند کر کے ہر اس قانونی کاغذ پر اپنے دستخط کرتا چلا گیا جو سارا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے رکھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سارا اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور اس کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، لیکن وہ اس تلخ اور بھیانک حقیقت سے بے خبر تھا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر خود کھود رہا ہے، اور قدرت خاموشی سے اس کے تکبر، اس کے غرور اور زینب کے ساتھ کیے گئے اس کے ظلم کا ایک انتہائی عبرتناک حساب کتاب تیار کر رہی ہے۔ پھر وہ منحوس دن بھی آ گیا جب مکافات عمل نے اپنا پورا رنگ دکھا دیا اور سارا نے کامران کے ساتھ اپنی بساط کا آخری اور سب سے خطرناک کھیل کھیلا۔ ایک شام جب کامران مسلسل میٹنگز کے بعد تھکا ہارا اپنی فیکٹری سے گھر لوٹا تو اس نے محسوس کیا کہ محل کے ڈرائنگ روم کا نقشہ اور وہاں کی فضا ہی بدلی ہوئی ہے۔ وہاں ایک عجیب سی خاموشی اور ایک نامعلوم سی دہشت کا احساس تھا۔ جب وہ ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سارا ایک انتہائی خوبرو، کم عمر اور امیر نظر آنے والے شخص کے ساتھ صوفے پر بہت بے تکلفی سے بیٹھی کہکہے لگا رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے سارا اکثر اپنا منہ بولا کزن یا ایک دور کا بزنس پارٹنر کہہ کر کامران سے ملواتی تھی، اور جس پر کامران نے کبھی شک کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ کامران نے جب شدید حیرت اور کچھ غصے سے اس اجنبی کی اس وقت وہاں کی موجودگی اور ان کی بے تکلفی کا سبب پوچھا تو سارا کے چہرے کے تاثرات پلک جھپکتے ہی بدل گئے۔ اس نے اپنے چہرے پر وہی فاتحانہ صفاق اور طنزیہ مسکراہٹ سجا لی جو بالکل ویسی ہی تھی جیسی 5 سال پہلے اس سیاہ رات کو کامران کے چہرے پر تھی، جب اس نے زینب کو بے دردی سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ سارا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انتہائی بے حسی، رعونت اور حقارت سے کامران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اب اس گھر میں، اس کی زندگی میں اور اس
شہر کے بزنس سرکل میں کامران کی کوئی بھی ضرورت اور کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہی ہے، کیونکہ اس بیوقوف انسان نے اپنی ساری دولت، اپنی تمام جائیدادیں اور اپنی زندگی بھر کی کمائی پہلے ہی سارا کے نام کر دی ہے، اور اب جو وہ اس نئے شخص کے ساتھ، جو کہ دراصل اس کا پرانا منگیتر ہے، اپنی ایک نئی اور شاندار زندگی شروع کرنے والی ہے، یہ سنتے ہی کامران کے پیروں تلے سے گویا پوری زمین نکل گئی۔ اس کا دل و دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں کھولتا ہوا گرم سیسا اتار دیا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخا چلایا۔ اس نے سارا کو بے وفا، دھوکے باز اور گھٹیا عورت کہا، لیکن سارا کے خوبصورت مگر بے رحم چہرے پر کوئی پشیمانی یا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے انتہائی سکون سے اپنے باڈی گارڈز کو اشارہ کیا، جو پہلے ہی دروازے کے باہر کھڑے اس کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر کامران کو اس کے مہنگے سوٹ کے گریبان سے سختی سے پکڑ لیا۔ کامران اب گڑ گڑانے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سارا کو ان تمام محبت کے دعووں، ان راتوں اور ان وعدوں کا واسطہ دیا جو وہ اس سے کرتی تھی، لیکن سارا نے ایک انتہائی زوردار اور گونجتا ہوا تھپڑ کامران کے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری اوقات صرف اور صرف ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر کے جیسی ہے، جسے میں نے اپنے مطلب اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اب تم اس گھر سے بالکل اسی طرح دفع ہو جاؤ جیسے تم نے اپنی پہلی اور وفادار بیوی کو ذلیل کر کے کیا تھا۔ باڈی گارڈز نے کامران کو بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے محل کے اس بڑے اور شاندار دروازے سے باہر سڑک پر پھینک دیا، اور اس کے منہ پر لوہے کا وہ بھاری اور عظیم الشان دروازہ زور سے بند کر دیا، جو کبھی اس کی اپنی ملکیت اور اس کے غرور کی علامت ہوا کرتا تھا۔ کامران سڑک کی دھول اور مٹی میں اوندھے منہ گرا پڑا تھا، اور قدرت کا عجیب اتفاق دیکھیے، آج بھی رات کا وہی پہر تھا۔ آسمان پر بالکل ویسے ہی سیاہ بادل گرج اور چمک رہے تھے جیسے زینب کی بے داخلی کی رات گرج چمک رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں تیز اور طوفانی بارش شروع ہو گئی، اور کامران کے مہنگے اور برانڈڈ کپڑے سڑک کی کیچڑ اور گندے پانی میں بری طرح لتھڑ گئے۔ اسے اس وقت زینب کی وہ دردناک سسکیاں، وہ بہتے ہوئے آنسو اور وہ جڑے ہوئے ہاتھ شدت سے یاد آنے لگ گئے تھے، جو اس نے اسی دروازے پر اس کے سامنے جوڑے تھے۔ آج قدرت نے اس کے غرور کو خاک میں ملا کر اسے بالکل اسی مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا جہاں اس نے اپنی بے گناہ اور وفاشار بیوی کو لاوارث اور بے آسرا چھوڑا تھا۔ کامران رات بھر ایک پاگل شخص کی طرح سڑکوں پر بھٹکتا رہا۔ اس نے بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے ان تمام امیر دوستوں، بزنس پارٹنرز اور رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹائے، جن پر وہ کبھی اپنے محفلوں میں لاکھوں روپے پانی کی طرح لٹا دیتا تھا، لیکن کسی ایک نے بھی سارا کی بے پناہ دولت اور اس کے اثر و رسوخ کے خوف سے اسے اپنے گھر میں پناہ نہیں دی۔ معاشرے کی جس بے حسی اور خود غرضی کا ذائقہ کڑوا اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے زینب کو چکھایا تھا، آج وہ خود اس زہر کو قطرہ قطرہ پینے پر مجبور تھا۔ دن انتہائی اذیت ناک ہفتوں میں اور ہفتے قرب ناک مہینوں میں بدل گئے۔ کامران کی ظاہری اور ذہنی حالت ایک مجنوں اور سڑک شاپ بھکاری کے جیسے ہو گئی۔ اس کے وہ کپڑے جنہیں وہ غرور کبھی کرتا تھا پھٹ کر چیتھڑے بن چکے تھے، اور اس کے پاؤں میں مسلسل ننگے پاؤں چل کر بڑے بڑے چھالے پڑ گئے تھے، جن میں اب پیپ پڑ چکی تھی، اور وہ ایک ایک سوکھی روٹی کے ٹکڑے کے لیے شہر کے چھوٹے ہوٹلوں اور ڈھابوں کے باہر ہاتھ پھیلانے اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اسے راتوں کو سڑکوں کے کنارے، فٹ پاتھوں اور کچرے کے بدبودار
ڈھیروں کے پاس کتوں کے ساتھ سونا پڑتا۔ اس کا وہ فرعونوں جیسا غرور اور تکبر جو کبھی آسمان سے باتیں کیا کرتا تھا، اب سڑک کی غلیظ خاک میں مکمل طور پر مل چکا تھا۔ اس کی نفسیاتی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ اکثر راہ چلتے لوگوں کو روک کر بتاتا تھا کہ وہ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہے، لیکن لوگ اسے پاگل سمجھ کر دھکے دے دیتے تھے۔ ایک دن شدید بھوک اور پیاس سے نڈھال اور موت کے قریب پہنچے ہوئے کامران کو کسی نے ترس کھا کر بتایا کہ شہر کے دوسرے اور انتہائی پوش کنارے پر ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اور فلاحی ادارہ ہے، جس کی مالکن ایک انتہائی ہمدرد، باوقار اور خدا ترس خاتون ہیں، جو غریبوں، بے آسروں اور ضرورت مندوں کو بلا تفریق نوکریاں اور پناہ فراہم کرتی ہیں، اور کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ کامران، جس کی زندگی کا مقصد اب صرف ایک وقت کی روٹی کا حصول تک محدود ہو چکا تھا، کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا، ٹھوکریں کھاتا اور لوگوں سے راستہ پوچھتا ہوا اس شاندار اور فلک بوز شیشے کی عمارت کے مرکزی دروازے تک پہنچ گیا۔ سیکیورٹی گارڈز نے اس کی بدبودار اور بھکاریوں جیسی حالت دیکھ کر اسے اندر جانے سے سختی سے روکا، لیکن اس کی مسلسل منتوں، اس کے رونے اور گڑ گڑانے پر ایک رحم دل گارڈ کو اس پر ترس آ گیا، اور اس نے اسے عمارت کی پچھلی طرف سے اندر HR کے محکمے میں بھیج دیا، جہاں خوش قسمتی سے معمولی صفائی والے اور واش روم صاف کرنے والے کی ایک ادنیٰ سی اسامی خالی تھی۔ کامران کو جب دفتر کے اندر لے جایا گیا تو وہ اس عمارت کی شان و شوکت اور وہاں کے نظام کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ اس کی اپنی چھینی گئی پرانی فیکٹریوں سے کئی گنا بڑی اور منظم جگہ تھی۔ اسے بتایا گیا کہ اس ادارے کی اصول پسند چیئرپرسن خود ہر چھوٹے بڑے ملازم کا آخری انٹرویو کرتی ہیں، تاکہ ان کی حقیقی مجبوری کا اندازہ لگا سکیں اور انہیں ان کی قابلیت کے مطابق عزت دے سکیں۔ کامران کو ایک انتہائی عالیشان، خاموش اور پروقار کیبن میں بھیجا گیا، جہاں ایک بہت بڑی سی مہنگی گھومنے والی لیدر کی کرسی پر اس کمپنی کی مالکن پشت کیے بیٹھی تھی۔ کامران خوف اور گھبراہٹ سے ڈرتے ڈرتے کیبن میں داخل ہوا اور ایک مجرم کی طرح سر جھکا کر اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے انتہائی لرزتی، کانپتی اور پھٹی ہوئی آواز میں التجا کی کہ میڈم، میں بہت مجبور، لاچار اور کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت دھکے کھائے ہیں۔ مجھے صرف 2 وقت کی روٹی کے عوض اپنے اس شاندار دفتر میں جھاڑو لگانے اور کچرا اٹھانے کی نوکری دے دیں۔ میں آپ کا یہ عظیم احسان اپنی زندگی کی آخری سانس تک نہیں بھولوں گا، اور ایک غلام کی طرح آپ کی خدمت کروں گا۔ کامران کی یہ ٹوٹی ہوئی اور درد بھری آواز سن کر وہ گھومنے والی کرسی آہستہ آہستہ مڑی، اور جب اس چیئر پرسن کا پر نور اور پروقار چہرہ کامران کے سامنے آیا تو کامران کے پیروں تلے سے گویا ساری زمین ہی کھسک گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس کی سانسیں اس کے خشک حلق میں بری طرح سے اٹک گئیں۔ سامنے اسی پرانے وقار، اسی سادگی، لیکن ایک انتہائی طاقتور، شاندار اور ملکہ کے جیسے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ اسی اپنی ٹھکرائی ہوئی بیوی زینب بیٹھی تھی، جس کے چہرے پر ایک عجیب سا روحانی سکون اور آنکھوں میں ایک ایسا رعب اور جلال تھا جو کسی سچے اور کھرے انسان کا ہوتا ہے۔ زینب نے اپنے سامنے کھڑے اس بوسیدہ، بدحال اور بھکاری شخص کو بہت گہری اور پرسکون نظروں سے دیکھا، جو کبھی اس کا مغرور شور ہوا کرتا تھا اور جسے اپنے پیسے اور رتبے پر ناز تھا۔ کامران کی کمزور ٹانگوں نے اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہیں زینب کی کرسی کے سامنے ماربل کے چمکدار اور
ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑا اور وہ دھاڑے مار مار کر اور سینہ پیٹ پیٹ کر رونے لگا۔ اس کے منہ سے ندامت اور شرمندگی کے مارے کوئی واضح لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ صرف اپنے کامتے ہوئے ہاتھ جوڑے زینب کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ تو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے یا اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ لیکن زینب کی آنکھوں میں اس وقت نہ تو کوئی انتقام کا غصہ تھا، نہ کوئی نفرت تھی اور نہ ہی کوئی طنز تھا، بلکہ وہاں ایک گہرے اور خاموش سمندر کے جیسا سکون تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس نے اپنا معاملہ بہت پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ کامران نے زاروں قطار روتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا کہ زینب، یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب کیا ہے؟ تم جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک تاریک اور سرد رات میں خالی ہاتھ سڑک پر نکال دیا تھا، آج اس بلندی اور اس مقام تک کیسے پہنچ گئے؟ کیا تمہیں کوئی قارون کا دفن شدہ خزانہ مل گیا تھا، یا یہ میری دیوانگی اور میرا کوئی خواب ہے جو میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں؟ زہرم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سونے کا قلم میز پر رکھا اور انتہائی پرسکون اور دھیمے لہجے میں اسے جواب دیا کہ کامران، قدرت کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی انسان کی محدود اور حقیر سوچ سے بہت بالا تر ہوتی ہے۔ تم نے مجھے ایک بوجھ سمجھا تھا، لیکن تم نہیں جانتے کہ جس رات تم نے مجھے اس پرانے اور دیمک زدہ صندوق کے ساتھ اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، ٹھیک اسی رات اس کچرے جیسے صندوق نے میری زندگی اور میری تقدیر بدل کر رکھ دی تھی۔ کامران حیرت اور تجسس سے پاگل ہو رہا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر جاننا چاہتا تھا کہ اس پرانے صندوق میں ایسا بھی کیا چھپا ہوا تھا جس نے ایک سڑک پر پڑی بے آسرا عورت کو اس شہر کی سب سے بڑی بزنس وومن بنا دیا۔ زینب نے اسے تفصیل سے بتانا شروع کیا کہ اس رات جب وہ ایک ٹپکتی ہوئی چھت کے نیچے سردی اور بارش سے کانپ رہی تھی اور بچنے کے لیے صندوق میں کوئی پرانی چادر تلاش کر رہی تھی، تو صندوق کی لکڑی کی تہہ سے ایک پرانا چمڑے کا لفافہ ملا جس میں ایک قانونی وصیت اور ایک بہت بڑی ٹرسٹ اور جائیداد کے کاغذات موجود تھے، اور وہ وصیت کسی اور کی نہیں بلکہ کامران کے اپنے مرحوم اور دور اندیش والد کی تھی۔ زینب نے اسے سمجھایا کہ کامران، تمہارے والد بہت نیک اور سمجھدار انسان تھے، وہ مرنے سے بہت پہلے ہی تمہاری آنکھوں میں موجود دولت کی ہوس کا لالچ اور تمہارے اندر کے تکبر کو بخوبی بھانپ چکے تھے۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ تم ایک دن اسی دولت کے نشے میں اندھے ہو کر سب کچھ تباہ و برباد کر دو گے اور کسی غلط عورت کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی اصل دولت، اپنے خاندانی چھپے ہوئے خزانے اور موجودہ کاروبار کے سب سے بڑے اور خفیہ شیئرز ایک ٹرسٹ کے ذریعے اپنی بہو یعنی میرے نام کر دیے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف میں ہی اس خاندان کی عزت اور ان کی زندگی بھر کی محنت کی سچی حفاظت کر سکتی ہوں۔ تمہارے والد نے وہ قانونی کاغذات جان بوجھ کر میرے اس پرانے جہیز کے صندوق کی درمیانی لکڑی کی تہہ میں بڑی مہارت سے چھپا دیے تھے، کیونکہ انہیں کامل یقین تھا کہ تمہارے گھر میں میرے علاوہ اس پرانی اور دقیانوسی چیز کو کوئی اور بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جس بزنس اور جس دولت پر تم غرور کر رہے تھے اور جس کے نشے میں تم نے مجھے طلاق دے ڈالی تھی، وہ تو دراصل تمہاری کبھی تھی ہی نہیں، وہ تو محض ایک چھوٹا سا حصہ اور ایک سراب تھا، جبکہ اصل سلطنت اور خزانے کی چابی اس پرانے صندوق میں چھپی ہوئی تھی جسے تم نے کچرا سمجھ کر بے دردی سے میرے ساتھ گھر سے باہر پھینک دیا تھا، اور جب تم نے مجھے نکالا تو تم نے در حقیقت اپنی اصل خوش قسمتی،
اپنی تقدیر اور اپنی پوری سلطنت کو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ تمام تر حقیقت سن کر کامران کے ہوش مکمل طور پر اڑ گئے اور اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں، اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے وجود پر کسی نے تیزاب پھینک ڈالا ہو۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے سارا کے جھوٹے حسن کی خاطر اپنی اصل دولت اور اپنی سب سے وفادار اور سچی ساتھی کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا تھا۔ کامران چیخیں مارتے ہوئے زینب کے قدموں میں گر گیا اور اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی، اپنے بال نوچے اور گڑ گڑا کر زینب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اس نے التجائے کی اور روتے ہوئے کہا کہ زینب، میں اندھا ہو گیا تھا، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ اور میری سب سے بڑی بھول تھی۔ مجھے خدا کے لیے ایک آخری موقع دے دو، میں جانور بن گیا تھا، مجھے انسان بنا دو، میں ساری زندگی تمہارے جوتے صاف کروں گا، میں تمہارا ادنا سا غلام بن کر رہوں گا، بس مجھے معاف کر کے کسی بھی طرح واپس اپنی زندگی میں شامل کر لو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ زینب نے ایک گہری سانس لی اور انتہائی نرمی لیکن ایک قطعی اور ناقابل تسخیر انداز میں اسے جواب دیا کہ کامران، میں نے تو تمہیں اسی دن بھی معاف کر دیا تھا جب تم نے مجھے اس سرد اور بھیانک رات میں سڑک پر بے آسرا اور تنہا چھوڑا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ کی تربیت میں کسی سے بدلہ لینا یا کسی کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں سکھایا گیا۔ لیکن ہاں، معاف کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ میں تمہیں دوبارہ اپنی زندگی میں وہ مقام اور وہ عزت دے سکوں جو تم خود اپنے ہی ہاتھوں اور اپنے اعمال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گنوا بیٹھے ہو۔ ٹوٹا ہوا شیشہ کبھی پانی نہیں سنبھال سکتا، اور جو اعتبار تم نے بے دردی سے توڑا ہے وہ اب دنیا کی کسی بھی طاقت سے کسی صورت نہیں جڑ سکتا۔ میں نے تمہاری حالت پر ترس کھا کر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں نوکری دے دی ہے، تم یہاں رہو، محنت کرو اور اپنی محنت اور پسینے کی حلال روٹی کھاؤ تاکہ تمہیں احساس ہو کہ غریب ہونا کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، میری ذاتی زندگی کے اور میرے دل کے دروازے اب تمہارے لیے اور تمہاری ذات کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ زینب نے اپنی وہ شاندار کرسی واپس گھما لی اور کامران جو اپنے آنسوؤں، اپنی عبرتناک ذلت اور اپنی شدید ندامت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اس عالیشان کیبن سے ایک زندہ لاش کی طرح گھسیٹتا ہوا باہر نکل آیا۔ اسے پوری طرح سمجھ آ چکی تھی کہ تکبر ایک ایسا خطرناک اور دیمک کے جیسا زہر ہے جو انسان کی روح، اس کی عزت اور اس کے وجود تک کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی جب حرکت میں آتی ہے تو پھر بڑے بڑے فرعون کے پاس بھی سوائے پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے اور کوئی بھی راستہ نہیں بچتا۔ یہ وہ بھیانک مکافات عمل تھا جس نے اسے ساری زندگی کے لیے پورے معاشرے کے سامنے ایک عبرت کا نشان بنا دیا تھا، اور زینب کا وہ پرانا صندوق اس بات کا ایک خاموش لیکن سب سے بڑا گواہ بن گیا تھا کہ خدا صبر کرنے والوں کو اور اپنی نیت صاف رکھنے والوں کو کبھی دنیا میں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ظالم کا انجام ہمیشہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں لکھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔